الحمدللہ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، خاکروب کوئے وارث سید رضوان وارثی دارالعلوم اہل بیت وارثیہ اور وارث پاک چیریٹیبل اینڈ ایجوکیشن ٹرسٹ کی طرف سے عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ اس ماہ میں جو قربانی واجب کی گئی ہر صاحب نصاب پر، اس کے حقوق کیا ہیں۔ اکثر لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے، میں کیوں ادا کروں؟ ارے لا علمو، تم کو معلوم بھی ہے کہ آقا رحمت کل سرور کون و مکان کے یہ نگڑ دادا ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ، جنہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی قربانی دی تھی اللہ کی راہ پر اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو جب آقا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اجداد کی سنت پر قائم رہے تو تم کون ہوتے ہو اس طرح کی باتیں کرنے والے؟ قربانی کے حقوق آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس پر فرض ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ قربانی کے حقوق کیا ہیں اور کن کن پر یہ واجب آتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم گھر میں 5 فرد ہیں، تو 5 فرد کے پاس اگر اتنا نصاب ہے کہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں یا اتنی قیمت ہو ہمارے پاس، تو ہم پر قربانی واجب آتی ہے۔ گھر میں اگر 5 آدمی ہیں، اگر ابا حضور ہمارے قربانی کر رہے ہیں تو ہم لوگ اس سے بری ہو جاتے ہیں کہ ابا تو کر ہی رہے ہیں، میں کیوں کروں؟ اس کی پکڑ آپ کو اللہ کے ہاں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے کہ ہر صاحب نصاب پر قربانی فرض ہے۔ گھر میں اگر 5 فرد ہیں، اگر میری کوئی چھوٹی بہن ہے جو کماتی ہے اور وہ صاحب نصاب ہے اور 52.5 تولہ چاندی خرید سکتی ہے یا اتنا اس کے پاس سرمایہ ہے اور وہ کسی کی قرض دار نہیں ہے، تو اس پر بھی قربانی فرض ہے۔ تو اب ایک آدمی کے قربانی دے دینے سے قربانی کا فریضہ ادا نہیں ہوتا ہے، گھر کے ہر فرد پر قربانی کا واجب ہونا لازم ہے۔ اب سب سے مین چیز یہ ہے کہ آج کے دور میں لوگ ایک بات کہتے ہیں کہ پہلے آقا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قربانی پیش کیجئے، اس کے بعد اپنی کیجئے۔ یہ لا علمی کی وجہ ہے، کیونکہ قربانی آپ پر واجب ہے۔ پہلے آپ اپنا فرض ادا کیجئے، کیونکہ واجب کا قضا کرنا فرض کے برابر ہوتا ہے۔ پہلے اپنا فرض آپ ادا کیجئے تاکہ آپ کو جواب اللہ کے یہاں نہ دینا پڑے۔ اس کے بعد اگر آپ کی حیثیت ہے تو 2 جانور لے لیجئے، ایک اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کی آل کے نام قربان کرنا چاہتے تو خوب کیجئے، لیکن پہلے اپنے نام کی کیجئے۔ اب ہوتا کیا ہے اس میں کہ آقا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں بتا دوں آپ کو کہ اللہ کے نبی نے 2 میڑھے منگائے۔ ایک جب قربان کیا آپ نے تو فرمایا ہے کہ اے اللہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور آل اطہار کی طرف سے اور جو آنے والی میری آل ہے ان سب کی طرف سے قبول فرما۔ تو یہ ہوتی ہے نفل قربانی، واجب آپ پر ہوتی ہے۔ اب آپ یہ دھیان رکھیے کہ قربانی کا جانور داغدار نہ ہو، اور قربانی کے جانور کو داغدار نہ ہونے کی وجہ کیا ہے کہ پہلے دیگر مذاہب، آج کے دور میں بھی دیگر مذاہب کے لوگ جانوروں کو داغ کر کے دیوی دیوتاؤں کے نام چھوڑ دیتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دیوی دیوتاؤں پہ نام پر بھیٹ چڑھایا ہوا جانور اللہ کی راہ پہ قربان ہو جائے، اس لیے بے داغ جانور کا ہونا ضروری ہے۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ قربانی کے آج کے جو دور میں ہم نے شگوفے بنا رکھے ہیں۔ مثال کے طور پر کہ ہم اگر 20,000 روپے کا بکرا لائے ہیں تو اس کو نمائش کی طرح پورے ایریا میں گھماتے ہیں، جلیبی کھلا رہے ہیں، بادام کھلا رہے ہیں۔ کسی نے اگر پوچھا بھی کہ بھئی کتنے کا؟ ارے بہت سستا مل گیا، بڑی مشکل سے ملا، وہ 30,000 سے نیچے نہیں اتر رہا تھا، 28,000 کا لے آیا، جبکہ وہ لاتا 20,000 کا ہے۔ تو اللہ کے واسطے ایسے فعلوں سے آپ بچیے، ورنہ آپ کی جو قربانی ہے وہ رائگاں چلی جائے گی۔ اب ہم اگر جانور لے کے ٹہل رہے ہیں اور کسی غریب نے آہ بھر کے یہ کہہ دیا کہ اللہ کہ مجھے بھی صاحب استطاعت کر دے تو ہم بھی تیری راہ پر قربانی کریں، تو للہ ان فعلوں سے بچیں، اور قربانی کے جانور کو کچھ دن پہلے لائیں اور اس سے خوب پیار کریں تاکہ آپ کو اس بات کا علم ہو سکے کہ حضرت خلیل اللہ نے جو اللہ کی راہ پر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو قربان کیا تھا، اس کا جذبہ سمجھ میں آئے آپ کے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آج کے دور میں جو حالات چل رہے ہیں، دیکھیے قربانی خوب کیجئے، لیکن گائیڈ لائن جو گورنمنٹ کی ہم کو دی گئی ہیں اس کو فالو ضرور کیجئے۔
ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری یہ غلطی کی وجہ سے پوری قوم مسلمہ پر عتاب آئے۔ قربانی کیجئے۔ سب سے پہلے تو حکم ہے شرعی کہ قربانی کے جانور کا خون نالی میں نہیں جانا چاہیے۔ آج ہم نے اس کی پابندی نہیں کی، اللہ نے خود گورنمنٹ کے ذریعے آپ پہ کروا دی، تو للہ جب آپ قربانی کریں تو کہیں پردے میں کریں اور جانور کو بائیں پہلو لٹائیں، کعبے کی سمت اس کا رخ کریں، تب اس کو ذبیحہ دیں۔ لیکن یہ دھیان رکھیے گا کسی سنی العقیدہ صحیح العقیدہ سے قربانی کا ذبیحہ کریں، ورنہ آپ کی قربانی رائیگاں جائے گی۔ قربانی کا خون نالی میں نہ بہائیں اور اس کو کسی گڈھے میں ڈال دیں۔ اور ایک سب سے اہم چیز اور ہے کہ آج کے دور میں دیکھا گیا ہے کہ جیسے ہی قربانی ہوئی تو ہم لٹکن جسے کلیجی، دل، پھیپڑا یہ نکال کر کے سب سے پہلے بنانے لگتے ہیں، اس کو بنا کر کے ہم اس سے کھانا کھاتے ہیں۔ تو کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ جو 2 کلو کا وزن آپ نے نکالا ہے، کیا اس کے برابر آپ نے گوشت نکالا ہے؟ یہ حق تلفی ہوتی ہے۔ اور اچھا گوشت چھانٹ کر کے فریج میں نہ رکھیں اللہ کے واسطے۔ میں ایک آپ کو چٹکلا سنائی دیتا ہوں کہ ایک صاحب نے قربانی کی، رات نے بشارت میں دیکھا انہوں نے کہ ان کا بکرا جنت میں کونے میں بیٹھا ہوا بڑا سست، تو وہ گئے اس بکرے کے پاس، کہا بھائی تو جو ہے قربان ہو چکا اللہ کی راہ پر، جنت میں سیر کر گھوم پھر دیکھ، سب کے بکرے کھا رہے ہیں۔ تو اس بکرے نے اس سے کہا کہ چلا جا، نہیں سینگ سے تیرا پیٹ پھوڑ لوں گا۔ پھر اس نے کہا کہ بھائی تم جو ہے ایسا کیوں کر رہے ہو، تمہیں بھی گھومنا پھرنا چاہیے۔ پھر اس نے بھائی جب کہ تو چلا جا، نہیں سینگ سے تیرے پیٹ پھوڑ دوں گا۔ تیبارہ جب اس نے پوچھا کہ بھائی تو جو ہے جنت کی سیر کیوں نہیں کرتا، تو بکرا جو ہے لنگڑاتا ہوا کھڑا ہوا، کہنے لگا کمبخت، میں جنت کے سیر کہاں سے کروں، تیری بیوی نے میری دونوں رانیں تو فریج میں رکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ ایک مذاق تھا، لیکن یہ دھیان رکھیے کہ فریج کو نہ پاٹیے، بلکہ اگر 30 کلو کا جانور ہے تو کوشش کیجئے 20 کے بجائے 22 کلو تقسیم کیجئے، اور اتنا دیجئے کہ کسی غریب کا بھلا ہو جائے۔ ان خرافاتوں سے بچیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کو گوشت کو جو ہے فریج میں لگا دیتے ہیں اور اچھا نکال لیتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ یہ حقوق العباد میں آ جائے گا، آپ کی قربانی رائیگاں جائے گی۔ قربانی کے جو جانور ہوتے ہیں ان جانوروں کی ہڈی کو بھی پھینکنے کا حکم نہیں ہے، آپ ان کو بھی کسی جگہ گاڑ دیجئے، وہ اتنا متبرک چیز ہے۔ ہاں ایک چیز اور سامنے آتی ہے کہ اکثر لوگ جو ہے وہ غیر مسلموں کی دیگر مذاہب کی اس میں جو ہے قربانی کے گوشت میں دعوت کرتے ہیں، یہ قطعی ناجائز ہے۔ اگر آپ کو کرنا ہے تو باہر سے گوشت لا کے کیجئے، یہ کسی غیر مذہب کے لیے یہ چیز جائز نہیں ہے۔ اگر اوجھڑی، کیونکہ اوجھڑی ہمارے کھانا مکروہ ہے، کھانا ہی نہیں چاہیے، اگر وہ کسی کو غیر مسلم کو دینا ہے تو آپ دے سکتے ہیں۔ اس چیزوں کا بہت دھیان رکھیے، کیونکہ اگر ہم یہ دھیان نہیں رکھیں گے اور گائیڈ لائن کو فالو نہیں کریں گے تو ہماری وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری قوم مسلمہ پر بات آ جائے۔ تو لہٰذا ان چیزوں کا دھیان رکھیے، اور ہر صاحب نصاب پر دھیان رکھیے کہ 52.5 تولہ چاندی خریدنے کی جس کی استطاعت ہے اس سے قربانی اس پر واجب ہوتی ہے، واجب کا قضا کرنا فرض کے برابر ہے۔ اور ہو سکتا ہے ہم نے پیچھے صاحب استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہ کی ہو تو اس کا بدل ضرور کیجئے، اور غریبوں میں زیادہ سے زیادہ اس کو تقسیم کیجئے، نہ کہ فریجوں میں بھریے۔ اگر آپ فریج میں بھریں گے اللہ کی قسم آپ کی قربانی رائیگاں جائے گی۔ کوئی ایسا کام نہ کیجئے جس سے ہم کو دقتیں پیدا ہوں۔ کوشش کیجئے کہ چھوٹا جانور مل جائے، نہیں تو بڑے جانور میں حصہ لیجئے۔ جو حصہ آئے اس میں چھانٹ کر گوشت اپنے لیے مت رکھیے، اپنے عزیزوں اور غریبوں کے لیے برابر کا حصہ نکالیے۔ یہ قربانی کے حقوق ہیں، اگر اس کو آپ فالو نہیں کریں گے تو آپ کی قربانی رائیگاں چلی جائے گی۔ لہٰذا ہمارا کام تھا آپ تک پیغام پہنچانا، اب اس کو رد عمل میں لانا آپ کا کام ہے۔ جانور لے کے مت ٹہلیے تاکہ دوسروں کا دل نہ دکھے کہ یار ہم اب کوئی جانور کوئی 50,000 کا لے آئے اور کوئی 10,000 روپے کا جانور سامنے سے لے کے آ رہا ہوں۔ یہ میں وہ کامن چیزیں بتا رہا ہوں جو ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں۔ جس نے 5,000 6,000 روپے کا جانور لایا کیونکہ اس کے پاس اتنی حیثیت نہیں تھی، تو اب وہ جانور لے کر کے چھپ گیا، کیونکہ آپ کا جانور ادھر سے 50,000 کا سامنے سے آ رہا ہے، وہ ہیلدی ہے تو وہ شرمندہ ہوگا۔ یہ چیزیں اللہ کے حضور میں پسند نہیں کی جاتی۔ اللہ ان چیزوں سے بچیے، اور اپنوں کے نام جو قربانی دیجئے پہلے اپنے نام قربانی دیجئے، پھر نفل قربانی دیجئے، تب آپ کے جا کا فریضہ ادا ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ آپ کو حق بات آپ تک پہنچا دی ہے۔ ابھی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بہت جلدی آپ کے روبرو پیش کریں گے کہ لوگ عقیقہ کس عمر میں کرتے ہیں اور کس عمر میں کرنا چاہیے۔ اب لوگ اکثر کہہ دیتے ہیں کہ عقیقہ نہیں ہوا تو قربانی نہیں ہوگی، یہ جاہلانہ بات ہے۔ انشاءاللہ اگلے کی ویڈیو میں اسے ہم ضرور پیش کریں گے۔ بس کوشش کیجئے
کہ اپنی اور اپنوں کی طرف سے قربانی کیجیے اور کسی کو تکلیف مت دیجیے.